اس وقت میرے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو سیکنڈ کی میں آ گیا. پہلا جو چھپا تھا اس پہ نور جہاں کی فوٹو تھی. سنتے تھے رفیع کو, لتا کو. 69 میں آ کے کشور کمار مشہور ہوا. بس 3 دن کے لیے گئے, پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا, پھر 4 مہینے کا بن گیا. لیکن اس دوران آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی. ایک یاد ہے, گھر آیا میرا پردیسی. اچھا, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ جب عامر خان سے ملاقات ہوئی, شاید افریدی نے اشارہ کیا کہ بس چلو, تو میں سوچنے لگا کہ تو جا رہا ہے میڈیکل میں ڈاکٹر بننے, تو یہ تو نے کیا مانگا ہے. اور آپ کو خود کھانے میں کیا پسند ہے؟ لیکن وہ مجھے دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے. اچھا. خانہ کعبہ میں تو ایک ہیبت تھی. سکھوں کا ایک گروپ گزرا, عورتیں مرد, وہ ایسے گزرتے انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب. میں کہا جی. مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج رب دا دیدار ہو گیا. سوئٹزرلینڈ خاص طور پہ بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ آپ پھر فیصل آباد کیوں شفٹ ہوئے؟ اپنی فیملی میں مجھے کسی نے رشتہ نہیں دیا. تھے رشتے لیکن ان کا مولوی بن گیا حسین. سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے. پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہوں گے, اپنے وجوہات بتاتے ہوں گے, سب سے بڑی وجہ آپ کو گھر اجڑنے کی کیا لگتی ہے؟ ایک چوکیدار نے کہا باہر ایک لڑکی رو رہی آپ سے ملنا چاہتی, اور ابھی آسٹریلیا کے لیے جا رہا ہوں میں. وسدے ہاسے تو وسدے ناسے, تڑی جھوک دے آسے پاسے, تیری چھوک پہ آسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک بہت بڑی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, نہ تعارف کروانے کے نہ شکریہ ادا کرنے کے. تو سادہ الفاظ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مہربانی جی. تو ابھی آپ کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. یو کے سفر آپ کا بہت اچھا رہا ماشاءاللہ, بیانات وغیرہ ہر حوالے سے ٹھیک رہے. جی ماشاءاللہ بہت لوگ الحمدللہ. مولانا صاحب آپ سے ملٹیپل ہم نے باتیں کرنی ہے, آپ کے تبلیغ کی طرف آنے کے بھی, بچپن سے بھی, اور پھر کچھ آگے مزید کچھ اور باتیں ہیں آپ سے. سٹارٹ ہم کرتے ہیں آپ کے بچپن سے کہ آپ کی پیدائش بھی ادھر کی ہے تولمبا جہاں ہم بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا اسکول کا, کالج کا, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبلیغ کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے, یہیں ہماری پتہ نہیں کب سے نسلیں آباد ہیں. تو میری بھی پیدائش ادھر کی ہے. پرائمری یہاں ہمارا جو اسکول ہے گاؤں کا, اس میں میں نے 5 جماعتیں پڑھی. ہمارا جو اصل آبائی گاؤں ہے وہ یہاں سے کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ میرے والد اور تایا نے یہ گاؤں آباد کیا تھا 45 میں. تو 45 میں میرے تایا آئے تھے, پھر 48 میں میرے والد آئے تھے. 2 بھائی تھے, انہوں نے یہ گاؤں آباد کیا تھا. تو اسکول اس پرانے گاؤں میں تھا. تو میرے تایا کے تیسرے نمبر والے بیٹے وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا تھا. اچھا. اور وہ گورنمنٹ کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو والد صاحب کو شوق تھا مجھے ڈاکٹر بنانے کا. تو پھر انہوں نے ٹرائی کی سینٹرل ماڈل اسکول میں میرے داخلے کی. اس وقت یہ پنجاب کے بہترین اسکولوں میں تھا سینٹرل ماڈل. جی بالکل. تو میرا وہاں انٹری ٹیسٹ ہوا. جین بٹ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ, وہ بہت اسٹرکٹ تھے, میرٹ پہ لیتے تھے, سفارش قبول نہیں کرتے تھے. میں اس پرائمری اسکول سے سینٹرل ماڈل ٹیسٹ کو کلیئر کر گیا, پتہ نہیں. اچھا, یعنی پڑھنے کا شوق وغیرہ تو آپ کو نہیں تھا شروع سے نہیں تھا. جی بالکل. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے وہ کیسے کلیئر کر لیا. تو فہرست میں لسٹ جب لگی تو اس میں میرا بھی نام تھا. تو اس طرح میرا وہاں ایڈمیشن ہو گیا
64 में 64 में। उस वक्त मेरे वालिद साहब भी पैदा नहीं हुए थे। उनकी पैदाइश 66 की है। अच्छा, कहाँ से हो? बेसिकली तो भावलपुर से हैं, अच्छा, लेकिन मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद हैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो फिर हमें 25 साल हो गए थे लाहौर में रहते हुए, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया और ये चीज़ें। तो मेरे वालिद साहब आलिम दीन है, जामिया शरीफिया के फाजिल हैं। इमामत? जी इमामत करते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, अभी भी उनकी सर्विस 3 साल बाकी है। अच्छा, जी माशाअल्लाह। तो उधर तो हमने आपको बहुत सुना जब हम वहां पढ़ते थे, आप वहां तशरीफ लाते थे। तो आज जरा ये कैंडिड गपशप में हमने कहा कि आपसे जरा बाकी चीजें जो है वो डिस्कस की जाए। तो फिर आप ये बताते होते हैं कि आपके जो उस्ताद हैं उन्होंने आपको पूछा कि जी 8वीं में 2nd पोजीशन कैसे आ गई? क्योंकि उनको भी पता था कि मैं पढ़ता तो हूं नहीं। तो अब पहली जमात से मेरा सफर शुरू हुआ तो उस्ताद कहते बच्चों मेहनत करो। 8वीं में जाकर मेरे साथ सीट पर एक लड़का बैठता था वकार, वो बाद में डॉक्टर बन गया था। मैंने कहा यार ये जो टीचर हमारे रोज कहते हैं मेहनत करो, इसका क्या मतलब है? मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये कहते हैं मेहनत करो ये कैसे होती है। अच्छा। मैं 8वीं में पहुंच गया था। मैंने कहा इसका मतलब है कि लेक्चर को गौर से सुनो, फिर जब हॉस्टल जाओ तो उसकी रिवीजन करो, फिर कल जो पढ़ना है उसको पहले से प्रिपेयर करो, इसको मेहनत कहते हैं। मैं कहा ये मेरे को नहीं होती। मैं कहता बड़ा का कम, मैं तो फिल्मी रिसाले पढ़ता था जी बजाय अपने कोर्स की किताबों के। उधर ही मेरा शौक और ज़ौक था। लेकिन बहरहाल वो 8वीं में पता नहीं मैं कैसे 2nd आ गया। तो मेरे टीचर थे मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने मुझे इस कान से, ओए तू पढ़ता तो है नहीं, तू 2nd की में आ गया। मैं कहा जी पता नहीं। तो आपका दौर तो नूर जहां का दौर था, आप कोई रिसाले भी उस वक्त लाया करते थे? सबसे उस वक्त ना एक नया रिसाला छपना शुरू हुआ था, मुसव्विर। जी वीकली रिसाला था जी। तो पहला एडिशन उसका मैं भाटी गेट से लाया था, ऐसे ना कुर्ते के नीचे छुपा के यहाँ, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में कोई देख ना ले, शिकायत ना लग जाए। तो हमारे वार्डन तालिब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत सख्त थे, तो मैं ऐसे छुपा के लाया। और जब हमारा स्टडी आवर शुरू हुआ तो सारे लड़के किताबें लेकर बैठे, तो मैंने वो यहाँ से निकाला और टेबल पर रखा। उस पर नूर जहां की फोटो थी। क्या बात? नूर जहां का नाम जी। पहला जो छपा था उस पर नूर जहां की फोटो थी। मैंने कहा ओ भाई जाए मुसव्वर पढ़ना है, आ जाओ भाई मेरे को आ जाओ। ठीक है। ये मेरे शौक से। तो उस वक्त आप सुनते भी होते थे नूर जहां को? सुनते क्या, सारा दिन ही गाने सुनता था। अच्छा, कोई फेवरेट सिंगर था या बस रैंडमली इंडियन भी सुन लेते थे और पाकिस्तानी भी? नहीं, ज्यादा तो सुनते थे रफ़ी को, लता को, वही ज्यादा उस वक्त मशहूर थे। और 69 में आके किशोर कुमार मशहूर हुआ, उससे पहले वो ऐसे ही था। तो मेरा हाल ये था कि मैंने एक छोटा रेडियो रखा हुआ था, तो ट्यूशन मेरे वाले साहब ने रखवाई हुई थी, भी अच्छे नंबर है जी। तो 50 रुपए ट्यूशन के थे महीने के, बहुत बड़ी अमाउंट उस दौर में बहुत बड़ी अमाउंट थी, बिल्कुल। तो मैं वो उसमें वो लगा के ना तार, जी वो जो आई कहता हूँ, हैंड्स फ्री लगा के, हैंड फ्री लगा के ना, तो ऊपर रुमाल से अपने आप को कवर करके और रेडियो जेब में डाल के मैं ट्यूशन पढ़ रहा होता था। वो मुझे समझा रहे होते थे, मैं गाने सुन रहा होता था। और फिर भी माशाल्लाह आपकी पोजीशन आ गई थी। फिर भी। आपका फेवरेट गाना कौन सा था उस वक्त का?
یہ تو فضول باتیں ہیں بہت سارے تھے. اچھا. کیونکہ مجھے تو سینکڑوں گانے یاد تھے زبانی. آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو ابھی بھی یاد ہیں وہ گانے یا آپ؟ کوئی ٹون بجے تو مجھے یہ جو ہمارے نعت خواہ نا, جی جی, یہ 60s کے گانوں کی نا کاپی کرتے ہیں کافی سارے. جی جی بالکل. جو ہی وہ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو مجھے وہ ٹن ہوتی ہے, وہ ساری سانگ میرے ذہن میں آ جاتا. تو میں اس لیے نعتیں سنتا نہیں ہوں کہ ساری گانوں زیادہ تر تو گانوں کی کاپی ہوتی. ہم کیونکہ بیسیکلی سرائکی اسپیکنگ ہے, تو ہم اکثر کوئی نعت وغیرہ سنے تو ہمیں فوراً عطا اللہ کی ٹون کا پتہ چل جاتا ہے کہ عطا اللہ کے فلاں گانے کی کاپی ہے. تو یہ بالکل یہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. گورنمنٹ کالج میں بھی آپ کا داخلہ ہو گیا, پڑھتے آپ بالکل بھی نہیں تھے, پھر بھی ماشاءاللہ ہو گیا. تو وہ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا جیسے 8ویں میں فرسٹ آ گیا تھا. تو وہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کالج میں ٹائم پورا کیا تھا آپ نے یا درمیان میں چھوڑ دیا تھا؟ ایسا تھا کہ FSC کر کے, جی جی, ایسا تھا کہ میری عادت تھی کہ جب پیپر قریب آتے تھے تو پھر نمازیں شروع کر دیتا تھا. اور جس دن صبح پیپر ہونا ہوتا تھا, اب سارا سال تو پڑھا کوئی نہیں, جی جی, تو میں ایسی دعا مانگتا, یا اللہ کل جو پیپر میں کوشچن آنا ہے نا, بک میرے ہاتھ میں تھی, ٹھیک ہے, یہ مجھے تو وہی پیپر وہی کوشچن دکھا دے, اور بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا تھا. بسم اللہ. اب جو بھی نکل آیا, جی, ادھر ادھر 10-15 صفحے ادھر ادھر کر کے وہ یاد کر لی. یہ میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا تھا. بسم اللہ, پھر بسم اللہ, پھر بسم اللہ. بس وہ بسم اللہ کی برکت سے ہی میں کوئی نہ کوئی اس میں سے آ جاتا تھا. ماشاءاللہ. FSC کی مطلب ایک عجیب قدرت کا کی مدد تھی کہ ہمارا زولوجی کا پریکٹیکل تھا. جی, تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب سارا سال پڑھا نہیں, پریکٹیکل کیسے دوں گا. جمعے کا دن تھا, تو میں جمعے کی نماز میں دعا مانگی, یا اللہ جو آج آنا ہے نا پریکٹیکل, وہ مجھے خواب میں دکھا دے. میں جمعہ پڑھ کے سو جاؤں, میں نے تو خواب دکھا. ٹھیک ہے. تو میں آیا جمعہ پڑھ کے, کتاب اپنے سرانے کے ساتھ رکھی اور سو گیا. تو میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں. ڈسیکشن ہمیں سکھاتے تھے نا, میں FSC کر رہا. جی جی بالکل. فراگ کی, کاکروچ کی, ریبٹ کی. اس کے بعد اس طرف سے دروازے سے ایک پروفیسر انٹر ہوتے ہیں, سفید شرٹ, ہاف بازوؤں والی, اور سفید ان کی پتلون تھی. تو انہوں نے 5 کوشچن لکھائے. یہ اس میں تھا کوئی سے 4 حل کر, چھٹا وہ تھا ریبٹ. تو میں جب ایک دم میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے. میں نے ان کو کھولا, کتاب سے دیکھا اور چلا گیا. تو جب ہم بیٹھے تو ساتھ ہی خرگوش بے ہوش آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا پہلی گل تو پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اچھا, تو اس کے بعد وہ اس طرف سے بالکل سفید شرٹ سفید پینٹ میں ہمارے پروفیسر انٹر ہوئے, اسی لباس. اور انہوں نے 5 کوشچن لکھوائے. اللہ. تو ریبٹ کی ڈسیکشن تھی ڈائجسٹو سسٹم کو دکھانے کے لیے, اس کو اوپن کریں. ٹھیک ہے. پہلا سوال انہوں نے یہ لکھایا, اگلے 4 مجھے یاد نہیں, تو کوئی سے 4 کرو. تو
4 ان میں وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، اللہ اکبر. اور آپشن تھی ایک چھوڑنے کی، ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے ریبٹ کی ڈسیکشن کی اور اس کو اوپن کیا، پیپر حل کیا اور ان کو پکڑا کے میں باہر نکل گیا. اس طرح کر کے کوئی اللہ کی مدد، شروع سے ہی اللہ کی مدد بڑی خاص تھی آپ کے ساتھ. چلے ماشاءاللہ. پھر تبلیغ کا سفر پہلے بھی ہم سنتے رہتے، تھوڑا سا یہ اور پھر اس کے بعد مزید تبلیغ کے حوالے سے آپ سے باتیں. تو تبلیغ کے اندر جس طرح آپ کے دوست آپ کو لے گئے زبردستی، تو اس وقت آپ کو یہ اندازہ تھا کہ میں جاؤں گا تو پھر میں ادھر کہیں ہو کے رہ جاؤں گا؟ بالکل کوئی اندازہ نہیں. آپ بس 3 دن کے لیے گئے، پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا، پھر 4 مہینے کا بن گیا. لیکن اس دوران آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی، فلم آپ نے دیکھنی تھی، وہ آپ کی رہ گئی تھی. وہ تھی رنگیلا رحمت اللہ علیہ. جب ذرا ہٹ ہو گیا تو اس نے خود فلم سازی شروع کی. تو اس نے اپنی پہلی فلم بنائی تھی دیا اور طوفان، وہ بہت ہٹ ہوئی. تو پھر اس کے بعد اس نے بنائی رنگیلا، وہ بھی بہت ہٹ ہوئی. تو پھر اس نے بنائی 2 رنگیلے. تو 2 رنگیلے جب اس میں لگنے والی تھی تو مجھے 3 دن کے لیے لے گئے. وہ 3 دن سے میرا اللہ نے پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک، سوائے اللہ کی رحمت. لیکن یہاں سے پکڑا اور کھینچ لیا. تو جب میں نے 4 مہینے کا ارادہ کر لیا تو اگلے جمعے وہ ریلیز ہو رہی تھی. تو میں نے امیر سے کہا کہ میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور میں نے 4 مہینے کر دیے ہیں، تو میرے پاس پیسے بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی کوئی نہیں. تو مجھے 1 دن کی اجازت دو، میں کپڑے بھی لے آؤں، پیسے بھی لے آؤں، اور تھا کہ میں 2 رنگیلے دیکھ کے پھر آ بھی دیکھوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے تیرا میرا ماپ ایک ہی ہے، تو کپڑے بھی دیتا ہوں، پیسے بھی لے لیتا اور تم واپس نہ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ تو میں نے ایسے ہی جھوٹ بولا تھا. جی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، انہوں نے مجھے روک لیا، جانے نہیں دیا. چلا جاتا پھر شاید دوبارہ میں واپس نہ جاتا. تو اس طرح میرے اللہ نے مجھے آگے چلا. الحمدللہ. کوئی آپ کے ایسے دوست بچپن کے جن کو آپ نے کوشش کی ہو کہ یہ تبلیغ کی طرف آ جائیں اور وہ نہ آ سکے ہوں؟ ایسے ایک بھی نہیں آیا. ایک بھی نہیں آیا جو میرے کالج اسکول کے دوست. اچھا. ویسے ان سے گپ شپ ملاقات؟ اکثر تو فوت ہو گئے ہیں، باقی جو زندہ ہیں ان سے بہت محبت پیار ہے. جو مجھے پکڑ کے لے گیا تھا وہ 2 سال پہلے فوت ہوا ہے. وہ اس نے 4 مہینے لگائے تھے. اچھا. ہاں اس نے 4 مہینے لگائے تھے، لیکن پھر بس اس کے بعد وہ جڑا نہیں تبلیغ میں. لیکن نماز بہت نیک تھا وہ ماشاء اللہ. ہاں اس لیے تو مجھے لے گا. میں تو بالکل آوارہ تھا. تو گٹار بھی بجا لیتے تھے آپ؟ نہیں، بینجو. اچھا بینجو. اس وقت گٹار نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، تو گٹار کے جاننے والے اتنے تھے کوئی نہیں، بینجو بجا لیتا تھا. اور گانے آپ نے کب تک گائے؟ کالج میں بھی آپ سناتے تھے گانے؟ پرائمری اسکول سے شروع کیے تھے. جی شروع پرائمری سے، اور تبلیغ میں جاتے تک آپ سناتے ہوتے تھے گانے؟ بلکہ میری تو ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی، چونکہ لڑکے ہی گاتے تھے اپنے فنکشن میں. جی جی. تو اس میں ہر لڑکا آ کے اپنی باری پہ گانا سناتا تھا. جی جی. میں اپنی باری پہ سنا کے بیٹھتا تو فنکشن ختم ہونے سے پہلے پھر لڑکے شور مچاتے بھائی طارق جمیل اگین، پھر میں دوبارہ سناتا. کون سا گانا سنایا کرتے تھے آپ زیادہ تر؟ بہت سارے تھے. جی بس ایک یاد ہے، گھر آیا میرا پردیسی. اچھا. آوارہ فلم کا تھا یہ. اور آپ کو تو اس وقت کا وہ سارا یاد ہوگا کہ کون سی فلم کس پہ گانا کس پہ فلم. اچھا ابھی تک یاد ہے وہ چیزیں؟ یہ آوارہ فلم 12 لاکھ میں بنی تھی اور 8 لاکھ صرف اس ایک گانے پر لگے تھے، گھر آیا میرا پردیسی، اور 4 لاکھ میں باقی بنی تھی. نرگس پہ فلم، نرگس اور راج کپور پہ اس کو فلمایا گیا تھا.
تو وہ جو اس وقت کی چیزیں ہیں وہ نکلی نہیں حافظے سے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ جب عامر خان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جب اس کو اتنا کچھ بتایا تو وہ پھر وہ ریلیکس ہو گیا. پہلے ڈرا ہوا تھا مولوی صاحب ہیں پتہ نہیں کیا کہیں گے, لیکن جب میں نے باتیں فلموں کی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بالی ووڈ پرانے کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں. جی جی. وہ بڑا امپریس ہو گیا, پھر ریلیکس ہو گیا. پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے شاہد افریدی نے اشارہ کیا کہ بس چلو اتنا ہی ٹائم ہے. تو میں نے اس سے کہا اجازت ہے ہم چلیں؟ کہ نہیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ بیٹھیں. اور پھر ٹیبل سے اٹھ کر ہم صوفے پر آ گئے. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ حج پہ آئیں, آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں. تو اس وقت تک وہ ریلیکس ہو چکا تھا, ایزی تھا. ان کا جی ضرور سنائیں. پھر میں نے کوئی 1.25 گھنٹہ اس سے بات کی, تو وہ ایسے کر کے ایسے بیٹھ کے سنتا رہا. گھٹنے اٹھائے ہوئے تھے, ان پر یہ کونیاں رکھی تھیں اور ایسے کر. اگلے دن پھر اس نے انٹرویو میں دیا کہ مجھے کسی نے حج نہیں بتایا. انڈیا میں کسی عالم, پاکستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے مجھے حج بتایا. ماشاءاللہ. پھر ان سے بہت دوستی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے آپ کو دعا کے لیے بھی کہا تھا فلم کی کامیابی کے لیے, اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا تھا وہ بھی بڑی زبردست ہے. الحمدللہ. اچھا مولانا صاحب, یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ تبلیغ کی طرف آئے تو آپ کے والد صاحب ناراض تھے, والدہ نے آپ کو 300 روپے دیے, اور مزے کی بات یہ کہ تب $1 1 روپے کا ہوتا تھا جب آپ کو 300 روپے ملے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 72. آپ نے والد صاحب کو منایا کس وقت, کس سن میں, جب وہ پراپر مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ سے راضی ہو گئے؟ وہ کتنے عرصے بعد ہوا اور کس طریقے سے منایا آپ نے والد صاحب کو؟ اس میں 2 چیزیں تھیں. جی. ایک تو ان کے یہاں ہمارے قریب کا سوال ہے, پھسائی وال ہے, جی, وہاں سے ان کے دوست تھے ذمہ دار, وہ تبلیغ میں پہلے سے لگے ہوئے تھے. تو میرے لگنے کی وجہ سے ان کی آمد شروع ہوئی. ٹھیک ہے. ابا اس سے ملتے تھے, انہوں نے ان کو کافی کول ڈاؤن کیا. اور دوسرا, میں جب گھر آتا تھا تو میں ان کی فزیکلی خدمت کرتا تھا. ان کو عادت تھی دبوانے کی. ٹھیک ہے. تو رات کو نوکر آتا تھا اور وہ دباتا تھا. تو جب تک میں ہوتا میں نوکر کو ہٹا دیتا تھا اور میں خود ان کو دباتا تھا. تو اس سے پہلے میں میرا روڈلی رویہ تھا, بدتمیزی تھی. تو پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح میری خدمت کر رہا ہے, تو وہ بہت نرم ہو گیا خدمت سے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ اس وقت آپ کا دورہ مکمل ہو چکا تھا؟ نہیں. اچھا, اس دوران ہی, ابھی دوران تعلیم ہی؟ دوران تعلیم. پھر تو ان کو وہ چلے کے لیے لے گئے, وہ ذمہ دار جو تھے. اچھا ماشاءاللہ, ان کا وقت لگا. دونوں فوت ہو گئے ہیں, تینوں ہی فوت ہو گئے ہیں. تو وہ ان کو ایک چلہ ان کو لگوایا, انہوں نے بنگلہ دیش لے گئے تھے. مولانا یہاں پہ ایک نا بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی کہ آپ بچپن میں ہی 10-11 سال کی عمر میں کیونکہ ہاسٹل چلے گئے تھے تو والدین کی محبت اس طرح سے جو ہونی چاہیے وہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکی. اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں آج کل کے بچوں کے لیے بھی, کہ ہم بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں یا چھوٹی عمر میں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں. آپ کا تو یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں تبلیغ کی, دین پہ عمل کیا ماشاءاللہ, لیکن وہ جو ایک محبت تھی دل میں آپ نے کہا وہ پیدا نہیں ہو سکی. تو اس کا کیا سولوشن ہے, اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اور اولاد جب تک باشعور نہ ہو جائے انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ جو ایک ایسے باؤنڈنگ ہوتی ہے نا, جی جی, وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اب یہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں مائیں اور والدین, وہ روتا ہوا جاتا ہے. جی, وہاں بھی روتا رہتا ہے, پھر وہ روتا ہوا آتا ہے. تو اس کے جتنے نیورون ہیں نا وہ جل جاتے ہیں. والدین کی محبت کے جتنے جذبات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ
3 سال کے بچوں کو گود چاہیے نہ کہ اسکول. تو یہ ماں باپ والدین کا ظلم ہے کہ وہ ایک تو اپنے سر سے اتارتے ہیں کہ بھائی اسکول والے سنبھالیں. ٹھیک ہے. اور اس میں والدین ان کو روٹی کھلانا، کپڑے لانا، بس یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ان کو ناشتہ کرانا اور ان کے کپڑے بدلانا، ان کو تھوڑی آؤٹنگ کرانا، لیکن ان کو کمپنی نہیں دیتے، گود نہیں دیتے، جس سے اولاد اور والدین میں فاصلہ ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے. چونکہ میں نے تو اس کو بھگتا ہوا ہے، میں نے اس سے اس گھاٹی سے میں گزرا ہوں. جی جی. جب میرے آرام ماں باپ کے ساتھ رہنے کا وقت تھا تو اب اس سیٹ اپ سے مجھے نکال کے ہاسٹل میں ڈالا جہاں مجھے کھانا کھانے کچن جانا ہے اور مجھے کپڑے دھلانے کے لیے دھوبی کے پاس جانا ہے، مجھے بستر اپنا خود اٹھانا ہے، کپڑے اپنے خود سنبھالنے ہیں. تو اور اوپر سے دوری، اداسی، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اندر. 3 سال بعد پھر دل سخت ہو گیا، پھر کچھ بھی آیا. اس کے مقابلے میں میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اتنا پیار کرتا تھا والدہ سے. تو میں اپنی بیگم سے کئی دفعہ کہا کہ جیسے ترمیاں لاڈ کرتا ہے ماں سے، میرے اندر یہ چیز نہیں اٹھتی. اور اس کی مین وجہ وہی تھی جو بہت چھوٹی عمر میں مجھے باہر بھیج. 7 سال تک تو اللہ کا نبی کہتا نماز کا نہ کہو، 10 سال میں جا کے نماز کی پابندی کرواؤ. تو یہ 3 سال کے بچے کو وہاں بھیج رہے ہیں، جب وہاں وہ اس کو وہ کھیلتے ہیں، وہ ان کو کھلاتے ہیں اور ان کو بہلاتے ہیں. تو یہ کام ماں کرے، ماں کرے گی تو بچے کے اندر ماں کی محبت آئے گی. اب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. مولانا تبلیغ کی کچھ کارگزاریاں تو آپ سے سنیں گے، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں، فرقہ واریت پہ، کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم ہے تو وہ شیعوں کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا، ربیع الاول ہے تو بریلویوں کا ہے، اہل حدیثوں کا فلاں مرکز ہے، دیوبندیوں کا فلاں مرکز ہے. تو کیا دین میں ایسی کوئی چیز ہے یا یہ سب ہمارے ہی ہیں، سب ایک دوسرے کے ہیں؟ تو وہ محبت ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو پاتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم بشیء. جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور مختلف گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم بشیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، یہ آنے والے وقت کے لیے تھا. تو اختلاف تو ایک فطری چیز ہے، جی بالکل، لیکن اس کے بھی آداب ہیں. یہ تو نہیں جو ہمارے بر صغیر میں ہو رہا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. میں تو ساری 100 ملک پھر ہوں، بالکل ایسے کہیں بھی ایسی گمراہی نہیں ہے کہ ایک کافر 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 کافر. بہت اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے بدقسمتی سے بولنے والوں کی. اور ابھی ماشاءاللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، آپ کا اس میں بڑا کام ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد نئی نسل الحمدللہ اس سے کافی چھٹکارا پا رہی ہے. بلکہ آپ کی تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، وہ آپ کے پاس آئے. تو اس سے پہلے تو ہم نے ایسے اچھا تو وہ بھی اسی طرح وہ آپ کے بارے میں بڑا یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ مولانا کو سنتے ہیں اس طرح ہر مسلک کے لوگ سنتے ہیں. تو یہ چیز بڑی اچھی ہونی چاہیے. تو ان کے ساتھ جب آپ ملے تو آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا کسی اور مسلک والے میں اور ان میں؟ میں اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ مسلمان ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہوتا. بالکل، اور یہی چیز ہونی بھی چاہیے. جی اسی کی آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں. کوئی کارگزاری آپ کو یاد ہے تبلیغ کے وقت کی، شروع کے وقت کی کوئی؟ 52 سال گزر گئے ہیں. بہت ساری ہوں گی. بہت ساری ہیں. بس
وہ جس سے نئی نسل کو کوئی میسج جا سکے. ہاں، جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو میری اس وقت عمر 18 سال تھی. جی. تو رمضان شریف بیچ میں آ گیا اور ایک بہت ٹف سفر تھا پیدل ہمارا. یہ قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتا ہے اڈا مائی رابو. جی. وہاں سے ہم پیدل چلے اور 1 مہینے کا سفر کر کے پھر دیپال پور روڈ پہ قلعہ سوندا سنگھ تھا، وہاں سے بس پہ چڑھے اور واپس رائمنڈ گئے. تو اس میں ویسے ہی معلوماتی طور پہ کہ رائمنڈ سے وہاں تک جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، پھر وہاں سارا ہم نے خود ہی پکایا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں. تو ہمارے 27 روپے خرچ ہوئے تھے اس میں 1 مہینے میں. ہاں، کرایہ سمیت سارا کچھ. تو میں نے رمضان میں دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما، اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ پیدل سفر ہے، 5 راتاں میں کوئی نہیں جاگ سکتا. دسمبر کا رمضان تھا، لمبی رات، جڑی رات آمنی ہے مینوں بھی کھا دے. روز دعا مانگ. تو ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، راجوال ایک اہل حدیث کا گڑھ ہے جس کے پیچھے گاؤں تھا، راجوال مین روڈ پر. تو رات کے 12 بجے تھے، 21ویں کی رات تھی، 21 رمضان. تو مجھے کسی نے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا. تو میں ایک دم پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا اٹھایا میں نے؟ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں اٹھا تو میرے اوپر نیند کا اثر بھی کوئی نہیں تھا، فریش. گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے رات. تو میں پھر رضائی لے کے لیٹ گیا. ایک دم مجھے یاد آیا آج تو 21 کی رات. تو پھر میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اس نے مجھے اٹھایا. میں نے رضائی ایک طرف رکھی اور باہر نکل گیا. تو بالکل صاف شفاف رات تھی، کوئی سردی نہیں تھی، حالانکہ دسمبر تھا، دسمبر کے مڈ کے بعد کے دن تھے یہ، اور بالکل نارمل ٹیمپریچر تھا. اور 21 کو چاند بھی نہیں ہوتا، لیکن چاندنی روشنی تھی. مجھے ان علامات سے بھی پھر یقین ہو گیا کہ لیلۃ القدر. تو میں سحری تک لگا رہا، اللہ سے باتیں کرتا رہا. تو اس میں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما. مانگتا رہا، اور بھی پتہ نہیں کیا مانگا. تو صبح جب ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ تو جا رہا ہے میڈیکل میں، ڈاکٹر بننے، تو یہ تو نے کیا مانگا ہے؟ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما. یہ میرے ذہن میں ریل چلنے لگی. اور مجھے یاد ہے کہ جب رائمنڈ ہم واپس بس میں جا رہے تھے تو وہاں یہ شدت سے میرے اندر نا ایک آواز آنے شروع ہوئی، اے تو کی مانگ لے، اے تو کی مانگ لے. میں نے کہا اچھا اگر اللہ کو منظور ہے تو مجھے لگا دے گا، ادھر نہیں منظور تو ٹھیک ہے ادھر چلے جائیں گے. تو پھر اللہ نے اس کو ظہور بخشا، اور آخری چند دنوں میں میرا ذہن اس طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. الحمدللہ. اس میں آپ نے کھانے کی بات کی، تو آپ کھانے خود پکا لیتے ہیں؟ تبلیغ میں تو آپ نے کافی سارے پکائے ہوں گے، ابھی بھی کبھی کبھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کوئی شوق ہے؟ نہیں، اب تو پہلے کرتا تھا. ایک دفعہ میں اپنی بہن کے یہاں فیصل آباد گیا ہوا تھا، تو گرمیوں کا رمضان تھا جی. تو میری آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم تھا اور کوئی بھی اٹھا ہوا نہیں تھا. نوکرانیاں بھی سوئے ہوئے تھے اور گھر والے بھی. تو میں چپکے سے اٹھا اور
پرات میں آٹا بھرا ہوا تھا ساری، تو میں نے وہ پکانا شروع کر دیا. اور ساری پرات میں نے، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بہن کی آنکھ کھل گئی. تو بھاگو یا کی کیتا ہی، میں گیا، میں کی کیتا تھوڑے واسطے روٹی پکائیے کھاؤ. تو اس طرح رائیونڈ میں رہتے ہوئے یہ سارے کام سیکھے ہوئے تھے. ہماری کھانا کھلانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا، طالب علموں کو کا، مہمانوں کو، اور ان کی روٹی بنانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا. تو جس دن ہماری باری ہوتی تھی، 5 لڑکے ہوتے تھے، تو 5 بوری صبح گونتے تھے، 5 بوری شام کو گونتے تھے. اور وہ ہم صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور 9 بجے تک ہم نے ہینڈ اوور کرنا ہوتا تھا 5 بوری آٹا. اور پھر شام کو ظہر کے بعد شروع ہوتے تھے اور عشاء تک ہم وہ 5 بوری. تو پوری آٹے کی بوری میں نے روٹی پکائی ہے، 2.5 من ایک وقت پہ روٹی پکائی ہے ایک آپ نے. وقت. اور آپ کو خود کھانے میں کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ مجھے بچپن سے پراٹھا اور فرائی انڈے کا شوق تھا. اچھا. وہ اب بھی ہے، لیکن اب ہارٹ کی وجہ سے نہ پراٹھے کھا سکتا ہوں نہ انڈا کھا سکتا ہوں. اور کوئی میرا ایسا خاص کوئی نہیں. گاڑی آپ خود چلاتے ہیں ابھی؟ نہیں، اب نہیں چلاتا. اچھا. جب چلاتے تھے تو اوور اسپیڈنگ کرتے تھے؟ کوئی چلان وغیرہ کروایا آپ نے؟ اچھا. لیکن وہ مجھے دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے. اچھا. کبھی کبھی ہوا بھی ہے، لیکن اب کافی عرصے سے میں، جب سے سر درد ہوا ہے، میں نہیں چلاتا ہوں. کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے ویسے آپ؟ جو بھی میرے پاس ہوتی تھی. اچھا. ڈرائیونگ زیادہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ خود ہی کریں آپ؟ یہاں سے پشاور تک گیا ہوں میں. اچھا. اور کبھی گاڑی لگائی بھی کہیں پہ؟ ہماری بھی گاڑی کو؟ اللہ کا فضل ہے. کبھی. اچھا. الحمدللہ. کبھی نہیں. الحمدللہ. ہر حوالے سے بالکل سیف رہا معاملہ. جی، اللہ نے بڑا کرم. الحمدللہ. مولانا صاحب، آپ نے اپنے بیانات میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ نے کہا کہ میری جو کیفیت اماں آمنہ کی جو قبر پہ ہوئی تھی وہ ایک الگ سی تھی. اس کے بارے میں اگر آپ کو مختصر سا بتا دیں کہ ظاہر ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو کیفیت ہی اور ہے. اصل میں خانہ کعبہ میں تو ایک ہیبت تھی. جی. خوف تھا کہ اللہ کا گھر، وہ ایک الگ کیفیت. جی. اور وہاں ابوا میں وہ جذبات کی ایک لہر تھی جو ان کنٹرول تھی. تو چونکہ میں نے وہ ساری سیرت پڑھی ہوئی تھی، وہ پورا نقشہ میرے سامنے تھا، تو اس وقت کے جو جذبات تھے وہ بڑے عجیب سے تھے، اور کہیں نہیں بنے کبھی بھی. لباس آپ کا ہمیشہ ہی سفید ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے نبی کو سفید پسند تھا، اس لیے. آپ نے اور بھی پہنے جی، لیکن آپ نے سفید لباس کو پسند فرمایا اور اکثر اسی کو استعمال کیا، اس وجہ سے میں سفید پہنتا ہوں. اور غیر مسلم سے بھی آپ کی کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ یا کوئی چیز کسی ایئرپورٹ پہ؟ بہت ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی یہ چند دن پہلے جو پچھلے سال رائیونڈ کا اجتماع تھا، تو ہم واگا بارڈر گئے ہوئے تھے اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے جو انڈیا سے آتے ہیں اجتماع کے لیے. جی. ابھی وہ گیٹ کھل گیا تو لوگ آنے شروع ہوئے، تو ہمارے مہمان ابھی نہیں آئے تھے، تو ہم بالکل گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ رینجر والے مجھے لے گئے آگے. تو سکھوں کا ایک گروپ گزرا، عورتیں مرد. وہ ایسے گزرتے انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب. میں کہا جی. اسی تہاڈا بیان سننے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کر دے ہو. دوسرا سکھ کہنے لگا کر دے رہی ہو. وینکوور ایئرپورٹ پہ
اترا تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا, کلین شیو تھا. تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج رب دا دیدار ہو گیا. تو میں اس کے اس جملے سے سمجھا کہ مسلمان تو نہیں ہے, غیر مسلم ہے. جی جی. اج تو رب دا دیدار ہو گیا, بس ہن میرا کام بن جانا جڑے کام میں جا رہے ہیں. تو میں کہا بھائی تو کون ہے؟ وہ پھر اس کے میں نے وہ کڑا دیکھا تو وہ سکھ تھا. ایک مونے سکھ ہوتے ہیں جو شیو کرتے ہیں. جی جی. تو وہ تھا. وہ کہا جی میں تو روز سونو سننا. ایسے بہت واقعات کہ سنتے ہیں لوگ. اور سب ٹائٹل کی وجہ سے میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, فیصل آباد میں تھا تو ایک کالے تھے, ایک نوجوان مجھ سے ملا اور کہنے لگا کیا حال ہے؟ میں نے کہا یہ تو اردو بول رہا ہے. میں نے کہا اردو آتی؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہاں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا اردو کہاں سیکھی؟ کہا آپ کے بیان سن کے. بورکینا فاسو. تو اس طرح کتنے, جرمنی میں مجھے بتایا ایک پولش تھا کہ جی یہ مسلمان ہوا ہے آپ کے بیان سن کے. میں نے کہا میرے بیان تو انگریزی میں بھی نہیں تو پولش میں کیسے ہوں گے؟ کہا سب ٹائٹل دیکھ کر یہ مسلمان ہوا ہے. ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہ اللہ کا فضل. ایک تو مولانا صاحب یہ کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے, آپ کو سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگتی ہے؟ آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی ہے پاکستان کے علاوہ اور مکہ مدینہ کے علاوہ؟ آپ کی فیوریٹ جگہ جہاں آپ کا دل کرتا ہو کہ کچھ ٹائم گزاروں میں. کہیں بھی نہیں. جو مسافر ہوتا ہے اس کو منزل کی فکر ہوتی ہے, اس راستے کی چیزوں میں وہ اٹکتا نہیں ہے. تو عربی کا ایک شعر ہے, نقل فؤادک حیث شئت من الہوى والحب الا للحبیب الاولی کمنزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزلی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا پھرو اور جہاں پھرو اور جس سے مرضی پیار کرو, پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے. پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے. اور کتنی سیر گاہوں میں جاؤ لیکن اپنا گھر پھر بھی یاد رہتا ہے. تو میرے لیے تو یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے. لیکن بہت ملک دیکھے ہیں, یورپ سارا ہی خوبصورت ہے, سارا یورپ دیکھا ہے. سوئٹزرلینڈ خاص طور پہ بہت خوبصورت ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں ابھی ایک ہفتے بعد سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں ایسے فیملی کے ساتھ, تو چلیں وہ بھی ضرور دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ پھر فیصل آباد کیوں شفٹ ہوئے؟ پورا پاکستان تو لمبا چھوڑ کے جب آپ کسی شہر میں گئے. شادی ہوئی. اچھا. یہاں تو اب جس وقت 80s میں یہاں کا ماحول بہت ڈفرینٹ تھا, تو اپنی فیملی میں مجھے کسی نے رشتہ نہیں دیا. تھے رشتے لیکن ان کا مولوی بن گیا, ایسے نہیں دیا. تو پھر میری فیصل آباد میں شادی ہوئی اور میری بیوی کو ایک گاؤں اور ایک جانگلیوں کا گاؤں, یعنی ہم تو لوکل لوگ ہیں نا, مہاجر نہیں ہیں. جی جی. مہاجروں میں پھر بھی تھوڑی سینس ہوتی تھی. جی جی. یہ تو بالکل ہی جہالت بھی اور سب کچھ تھا. تو پھر اسے یہاں رکھنا بڑا مشکل تھا, چونکہ میں تو غیر حاضر ہوتا تھا. جی 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 جی. میں تو رائمنڈ ہوتا تھا, 2 مہینے کے بعد آتا تھا, ہفتے 10 دن کے لیے. تو پھر اس کو اتنا مجاہدہ دینا یہ اس بہت نامناسب تھا, تو اس لیے مجھے وہاں رہائش رکھنی پڑی. تو اس کو پھر میں وہاں چھوڑ دیتا تھا, والدین کے پاس قریب تھے. بالکل. تو اتنے میں بچے بھی وہیں پڑھنا شروع ہو گئے, پھر وہاں مدرسہ بن گیا, پھر اس طرح کرتے کرتے سلسلہ چل پڑا. جی. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت بڑی قربانی دی. ویسے پاکستان میں خواتین کو جو حقوق ہیں وہ تو اس طریقے سے نہیں دیے جاتے, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح ہے, بہت زیادتی ہوتی. یہ جو
وہ نہیں عورتیں نکلتی جو وومن ڈے مناتی ہیں، جی جی بالکل، یہ اس زیادتی کا ریئیکشن ہے. لیکن یہ مطلب آپ اوپر سے چلو اور پسنی تک چلے جاؤ، بیٹیوں کو وراثت کوئی بھی نہیں دیتا، بالکل ایسا، نہ یہ کے پی کے والے، نہ پنجاب والے، نہ سندھ والے، نہ بلوچستان والے. اور پھر دیہاتوں میں خاص طور پر جہاں چاہتے ہیں اس کا رشتہ کر دیتے ہیں، اس سے کوئی نہیں پوچھتے. شہروں میں بھی یہی حال ہے، اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اور ایموشنل پریشر ڈالا جاتا ہے. تو لڑکا انکار کر دے تو تھوڑا بہت ہنگامہ ہوتا ہے، لڑکی معذرت کر دے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے. کہیں لڑکیاں ہو جاتی ہیں بدتمیز اور گھر اجاڑ بیٹھتی ہیں، لیکن 99% تو سسرال کی شدت اور سختی. ایک لڑکی اپنا گھر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، عادات، اپنا ٹائم ٹیبل، سب کچھ چھوڑ کے ایک بول پہ ایک لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے. جس ڈائی میں کوئی چیز بنتی ہے نا، وہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ قیمتی ڈائی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے چینج کر دیتے ہیں. بالکل ایسے، مرسڈیز کی ڈائی کتنی مہنگی ہوگی، بالکل، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی بھی خراش آ جائے تو وہ اس پر پروڈکشن پر آ جاتی ہے، تو پھر ڈائی کو چینج کرتے ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور یہ ماں کی ڈائی میں تیار ہوتا ہے. ماں کا رحم اس کی ڈائی ہے، اور غلط رویے اور بدتمیزیاں اور مار پٹائی تک وہ اس حد تک اس پر شدت آتی ہے کہ اس کی ڈائی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. جو بچے پیدائشی وہ ڈپریشن کے مریض پیدا ہو رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. کس وجہ سے بہت اچھے لوگوں نے کی تعریف کی کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنا اچھا اس سے سلوک کرتے ہیں. یہ عورت کا حق. پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہوں گے، اپنے وجوہات بتاتے ہوں گے، سب سے بڑی وجہ آپ کو گھر اجڑنے کی کیا لگتی ہے؟ یہی بد اخلاقی، اور ایک ہی وجہ بد اخلاقی، زبان کا گندا استعمال اور حق تلفی، جبر، کہیں سسر کا کہیں ساس کا. میں UMT میں بیان کیا تو پھر وہ VC کے کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک چوکیدار نے کہا باہر ایک لڑکی رو رہی آپ سے ملنا چاہتی. تو میں باہر گیا تو ساتھ ہی ایک کمرہ تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. ایک دم مجھے ہٹ ہوا کہ واقعی میں نے یہ چیپٹر کبھی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں. کہ کیوں ہوئی؟ کہ میرا خامند بہت اچھا تھا، میرا سسر کہتا تھا میں نے چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے. کہ 1 سال تک تو اس نے برداشت کیا، پھر آخر وہ ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی. اب 50 سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں اور 55 سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں. اس کو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا جس لڑکی کو طلاق ہو جائے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی کیا ہے؟ آپ نے کہا
جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اللہ اکبر۔ الابنۃ المردودہ، تو بہت حق تلفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایم ٹی جے کا آپ سے آخری سوال ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں مولوی اگر چندہ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مولوی مانگنے آ گیا، اگر مولوی کو کام کرتا ہے کسی کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی مولوی یہ بزنس شروع کر لیا ہے، تو مولوی کدھر جائے؟ بر صغیر کا مولوی کہاں جائے پھر؟ یہ کیسے نہیں احمق لوگ ہیں۔ جس امام کا ہم فالو کرتے ہیں ابو حنیفہ، جی وہ کوفے کا سب سے بڑا تاجر تھا کپڑے کا، کوفے کے سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے۔ تو پھر تو امام اور پھر اس سے اور پیچھے چلے جائیں، صحابہ کرام پہ رضی اللہ عنہم بالکل سب کام کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت کس کے پاس ہوگی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن، سب کچھ رہبانیت کی سوچ کہ جو دین پہ چلے وہ تو بس دنیا چھوڑ دیتا ہے اور وہ تو بس پھر لو لگا لیتا ہے۔ تو ابھی آپ کی فاؤنڈیشن کس کس جگہ پہ کام کر رہی ہے اور آگے آپ کی کیا پلانز ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم ادھر آئے تھے، ہمیں پورا وزٹ کروایا تھا، بتایا تھا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو مزید اس کو آپ کا کہاں کہاں پہ پھیلانے کا ارادہ ہے؟ ہم نے تو اللہ سے مانگا ہے کہ سارے دنیا کے ملکوں میں ہماری فاؤنڈیشن جائے۔ آمین، نیت تو بڑی کریں بالکل، اور پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو ابھی تک کہاں کہاں پہ ہے پاکستان کے علاوہ؟ ابھی پاکستان کے علاوہ کینیڈا میں ماشاءاللہ، اور انگلینڈ میں، ماشاءاللہ، کینیڈا، انگلینڈ، اور ابھی آسٹریلیا کے لیے جا رہا ہوں میں، انشاءاللہ، ہاں وہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے۔ آخر پہ کوئی پیغام، اور خاص طور پہ اگر کوئی سرائیکی شاعری آپ کو یاد ہو کچھ بھی، تو وہ آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ پیغام تو یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، تو میری ساری قوم سے درخواست ہے سچ بولنے کے عادی بنے، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسرا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں، دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ ہمارے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، حالانکہ بے شمار ہیں، صادق اور امین، امانت دار، سچا۔ سارے اسلام کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو سچائی اور دیانتداری، یہ دو اس کی روٹس ہیں، اوپر سارا درخت ہے۔ اور کفر کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو جھوٹ اور فراڈ ہے، اس کی یہ دو روٹس ہیں۔ تو ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، تو ہمارے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ یہ میرا چھوٹا سا پیغام۔ اور شاعری کو یاد ہے کوئی سرائیکی یا کوئی اور شاعری؟ وس دے ہاسے تو وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، تیری جھوک دے آسے سکو پاسے، نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ خواجہ غلام فرید۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب، مہربانی۔